اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو 4 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، دوسرا ہوگا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تیسرا ہوگا آمنا باللہ، اور چوتھا اور آخری ہوگا واشہد بأننا مسلمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ فا حرف ہے، لما ماضی سے پہلے آئے تو ظرفیہ ہوتا ہے اور اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں اگر اس کے بعد 2 جملے ہوں، اور پھر مضارع سے پہلے آئے لما تو اس وقت یہ حرف ہوتا ہے اور ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے۔ ماضی سے پہلے آنے کی صورت میں یہ ذہن میں رکھے گا اسم ہوتا ہے۔ احسا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب فعل سے یہ استعمال ہوا ہے، احسسا یحسسو احساسا، تبدیلی کے بعد احسا یحسو احساسا، حواس خمسہ کے ذریعے پتہ چلانا، احساس کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ عیسیٰ اسم یہاں پر آپ کو الف مکسورہ کے ساتھ چونکہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا مرفوع منصوب مجرور تینوں فارم میں ایسا ہی ہوگا۔ ترکیب میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو۔ من حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ الکفرہ منصوب اسم نظر آ رہا ہے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من اس میں استفہام ہے، اور انصاری جو ہے یہ انصار اور یا متکلم کا مجموعہ ہے۔ یا متکلم جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے، ذہن میں رکھیے گا، واحد متکلم کی۔ اس کے بعد الہ حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کیوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد اب دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ قال ہے جو کہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ الحواریون الحواری کی جمع ہے۔ حواری لفظ کو خان صاحب نے ہا واو اور را روٹ لیٹرز کے تحت باب مفعلہ سے ذکر کیا ہے کہ حاورہ یحاور محاورتن کے معنی ہے بات کو گھمانا یا واپس کرنا۔ اس اعتبار سے ایک معنی اس کے جواب دینا کے ہیں، دوسرے معنی نصیحت کرنا کے ہیں، اور اسی میں پھر وہ حواریون کو ذکر کر رہے ہیں، اس میں نسبت ہے یعنی نصیحت والا اور مددگار۔ نحنو ضمیر جمع متکلم مرفوع منفصل ہے، انصار کا لفظ یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے اور اس میں جلالہ جو ہے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ انصار جو ہے خان صاحب نے ناصر کی جمع لکھی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ناصر صیغہ اسم الفاعل ہے، نون صاد را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے نصر ینصرو مدد کرنا کے معنی میں۔ ناصر کی جمع ناصرون بھی آتی ہے، جمع سالم بھی اور جمع مکسر انصار بھی، یعنی مدد کرنے والے۔ دوسرے حصے کے الفاظ کے بعد جو تیسرا حصہ ہے سمپل سا ہے، آمنا باللہ۔ آمنا فعل ہے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون روٹ لیٹرز، باب فعل آمنا یؤمن ایمانن ایمان لانا کے معنی میں۔ با حرف جر ہے اور اس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے واشہد بأننا مسلمون۔ واو حرف ہے، اشہد فعل امر ہے، شین ہا دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب سمیع اسماء سے شہدہ یشہد شہادتن گواہی دینا کے معنی میں فعل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ با حرف جر ہے جس کے بعد انا آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ جو الف آپ کو سمپل نظر آ رہا ہے پرپل کلر میں، یہ اصل میں نا تھا جو کہ اصل میں ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے۔ اور انا کے حوالے سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو انا ہے اس کو مخفف استعمال کیا گیا ان کے طور پہ، اور نا جو ضمیر جمع متکلم کی ہے اس کو ملا کے پھر وہ انا بن جاتا ہے۔ مسلمونہ جو ہے یہ مسلم کی جمع ہے، اور اسلم یسلم اسلامن سے سین لام میم روٹ لیٹر کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ تو الحمدللہ جی تمام الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے فا کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے۔ لما جیسا کہ میں نے کہا کہ ماضی سے پہلے آئے تو ظرفیہ ہوتا ہے اور اس میں شرط کے معنی متضمن ہوتے ہیں اگر اس کے بعد 2 جملے ہوں، تو یہاں پر لما جو ہے ظرفیہ شرطیہ کہلائے گا، اور یہ ترکیب میں مفعول فی مقدم بنتا ہے آگے آنے والے فعل کے لیے۔ تو لما مفعول فی مقدم ہو گیا، احسا فعل ہے، عیسیٰ یہاں پر فاعل قرار دیا جائے گا احسا فعل کے لیے، اور منہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا احسا فعل کے، اور الکفرہ جو ہے یہ مفعول
بھی ہو جائے گا۔ یوں احسا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ قال سے شروع ہو رہا ہے۔ قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ ہے من انصاری الی اللہ، جس میں من اسم استفہام مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ انصاری الی اللہ کی صورت میں آ رہی ہے، جس میں انصاری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر بن رہا ہے اسم استفہام کے لیے، اور الی اللہ جو ہے یہ جار مجرور ہو کر اس کو جو انصاری میں یا متکلم کی ضمیر ہے نا اس کا حال قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ من انصاری الی اللہ جو ہے یہ محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط بن جائے گا یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس کو جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا جس میں قال فعل ہے جس کا فاعل الحواریون ہے کیونکہ مرفوع ہے، فعل فاعل آگے ہیں، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے نحن انصار اللہ، جس میں نحن مبتدا ہے اور انصار اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن گیا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا۔ آگے جو ہے آمنا باللہ سمپل جملہ ہے جی، آمنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور باللہ جار مجرور متعلق ہو گیا آمنا فعل کے۔ آمنا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر اس کو نحنو کے لیے خبر ثانی قرار دیا گیا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ نحنو انصار اللہ نحنو آمنا باللہ اس طرح سے کر لی جائے، یا پھر اس کو حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے انصار سے، بہرحال دونوں آرا جو ہیں وہ موجود ہے۔ اور اب رہ گیا آخری جملہ جو کہ جملہ مستانفہ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے کہ وشہد بِأَنَّا مسلمون، واو کو استنافیہ قرار دیا جائے یا واو کو عاطفہ قرار دے دیا جائے۔ بہرحال اشہد جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد انا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا با حرف جر کے لیے، اور پھر یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اشہد فعل کے۔ اب یہ جو انا والا حصہ ہے اس کو میں انالائز کروں تو انا کا اسم جو ہے وہ نا ضمیر منصوب متصل ہے اور انا کی خبر مسلمون مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہم جانتے ہیں کہ جملہ نہیں رہتا بلکہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، تو محلاً مجرور مصدر مؤول بن جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اشہد فعل کے، اور اشہد فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو یوں ہماری ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے جملوں کی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈالیں تو کچھ یوں نظر آتا ہے کہ احسا عیسیٰ والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ، کیونکہ یہ لما کو جو ہے وہ ظرف قرار دیتے ہیں اور پھر آگے جملے کو مضاف الیہ قرار دیتے ہیں۔ قال والا جملہ لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، من انصاری والا جملہ فی محل نصب مقول القول، قال الحواریون لا محل لہ استئناف بیانی، نحن انصار اللہ فی محل نصب مقول القول، اور آمنا باللہ فی محل نصب حال من انصار، انہوں نے حال قرار دیا انصار سے، اور ایک رائے یہ بھی دی ہے کہ وذالک بتقدیر قد، یعنی قد یہاں پر محذوف ہے کیونکہ جب ماضی حال بنتا ہے یعنی جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو وہ حال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قد ضرور لگتا ہے، تو قد یہاں پر گویا ہڈن ہے یعنی محذوف ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ان تکون فی محل رفع خبرا ثانیا للضمیر نحن، کہ یہ نحن کی ضمیر سے جو اوپر ہے اس کی دوسری خبر بھی بن سکتا ہے۔ اور آخری جملہ اشہد والا فی محل نصب معطوف علی جملہ نحن انصار اللہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ کر گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، قالا تو کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 53 سورہ آل عمران کی ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔